آپ سمجھتے کہ امام خمینی کی شخصیت میں اور آج جو صورتحال میں مذہب تشیع کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک مکتب فکر کے طور سے لیڈنگ مکتب فکر اور آئیڈیالوجی کے طور سے سامنے آ رہا ہے، کوئی لنک ہے چیزوں کے اندر؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو اتنی ترقی امام خمینی کے بعد ہم نے دیکھی کہ آج کل دنیا کے بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ ایرانی ڈرونز کے اندر جو ہے نا وہ اس کے خریدار ہیں. جی، ایک ایسا گروہ ہے کہ جو صرف عزاداری میں مشغول ہے اور جس کے اندر اس کا فوکس صرف اور صرف آنسو بہانا ہے، اس کا فوکس صرف اور صرف ماتم کرنا ہے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ. یہ نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں اپنا پرسنل آپ کو جو ہے تصور اس حوالے سے کانسیپٹ پیش کروں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حقیر کی نظر میں ایک بہت بڑا کلیدی کام کیا، وہ یہ کہ اسی عزاداری کو، اسی مکتب تشیع کو وہ جہت دی جو کہ اس کی اصل جہت تھی. ان کے پیروکاروں نے بھی اس کام کو احسن طریقے سے انجام دیا اور دے رہے ہیں رہبر معظم امام خامنئی کی قیادت میں. سارے کے سارے جو ہے وہ امام خمینی کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر جو ہے وہ روان دوائیں نہیں ہاتھ میں سے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سب سے بڑا مصداق حکومت اسلامی. ساری فقہ تشیع کا اگر نتیجہ اخذ کے نچوڑ نکالا جائے تو حکومت اسلامی کی کوشش ہے. بالکل ہم سب جو ہے امام خمینی علیہ الرحمہ کے مقروض ہے. بالکل ایسی. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. اور سنائیے. الحمدللہ، کیا حال ہے؟ خدا کا شکر. الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ مصروف ہیں خدمت دین ہو، اسلام ہو، مذہب ہو، ہر طرح سے آپ ماشاءاللہ تبلیغ کے حوالے سے فعال ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو صورتحال ہے، عالمی صورتحال، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے اندر عالم تشیع ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اور ایک مین مذہب کے طور سے دنیا کے اندر، ایک مین آئیڈیالوجی کے طور سے، ایک مین جو ہے وہ فکر کے طور سے دنیا کے اندر جو ہے روشناس ہو رہا ہے. اور اسی کے طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام خمینی کی برسی بھی آ جاتی ہے. تو آپ سمجھتے کہ امام خمینی کی شخصیت میں اور آج جو صورتحال میں مذہب تشیع کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک مکتب فکر کے طور سے لیڈنگ مکتب فکر اور آئیڈیالوجی کے طور سے سامنے آ رہا ہے، کوئی لنک ہے چیزوں کے اندر؟ جی بالکل. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی اس وقت حادثات اور واقعات ہو رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں، اور آپ ہم سے بہتر ناظر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی فعالیت ہم سے ماشاءاللہ زیادہ ہے، تبلیغی حوالے سے بھی، دوسرے حوالوں سے بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پچھلے 46 ایئرز 46 سال تقریباً اس کے اوپر آپ نظر دوڑائیں تو عالم تشیع کے اندر ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک ایسی ڈیولپمنٹ اور ایک ایسا ارتقاء وہ رونما ہوا ہے کہ جو اس سے پچھلے 40 سال میں آپ کو نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو انقلاب لے کے آئے، ایران، سرزمین ایران کے اندر یہ انقلاب رونما ہوا، لیکن خود یہ انقلاب اسلامی انقلاب تھا. اس انقلاب کا اثر اس وقت پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، بالخصوص پچھلے 45-46 سال کے اندر وہ لوگ جو اس میں بڑے ہوئے ہیں، یعنی ہماری زندگیاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہم نزدیک ہماری یہی ایج ہے. اگر اس سے پچھلی جنریشن کو ہم دیکھیں، اپنے پیرنٹس کی جنریشن کو، اپنے والدین کی جنریشن کو، تو ہمیں اس طرح کا ایک تحول، اس طرح کی ایک تحریک، اس طرح کا ایک اسلام کا اور تشیع کا عالمی سطح پر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر نہ چرچا نظر آتا ہے، اور شاید یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی شناخت بھی نظر نہیں آتی. آئسولیٹڈ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک الگ سے مذہب ہے، جس میں بہت سارے مذاہب ہیں دنیا کے اندر. جی مائنورٹی جن کو تصور، اور اس میں بھی جو آپ کی پہچان، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، جو آپ کی پہچان نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو صرف عزاداری میں مشغول ہے، اور جس کے اندر اس کا فوکس صرف اور صرف آنسو بہانا ہے، اس کا فوکس صرف اور صرف ماتم کرنا ہے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ اس موقع کے اوپر عاشورہ کے اراؤنڈ، محرم میں، سفر میں. نہیں، بڑے اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں اپنا پرسنل آپ کو جو ہے تصور اس حوالے سے کانسیپٹ پیش کروں کہ مثلا میں جب بچپن میں بڑا ہوا، بچپن سے دورانیہ گزارا،
اور ہم جب اسکولز میں جاتے تھے, کالج میں جاتے تھے, معاشرے کے اندر, یا اس وقت انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا اور ہم آن لائن چیٹ گروپس میں اور مختلف میسنجرس پہ جب دیکھتے تھے تو, یا گوگل پہ کبھی سرچ کرنا ہوتا تھا, اس زمانے میں تو گوگل ہی ریفرنس پوائنٹ ہوتا تھا, تو مکتب تشیع کو چاہے ہمارے ملک کے اندر, چاہے دنیا کے مختلف فورمز کے اندر, چاہے کسی مذہب کے لوگ ہوں, اگر ان سے پوچھا جاتا تھا تو مکتب تشیع کو ایک شدت پسند گروہ, جی ایک ایسا گروہ, دیکھیں جذبات, عقیدتیں وہ اپنی جگہ, اس کی اہمیت اپنی جگہ, اس پہ کوئی سوال نہیں, اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں, وہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے, اور اس عقیدت پہ لاکھوں سلام. تو اس عقیدت پہ لاکھوں اپنی جانیں بھی فدام کرنے کو تیار ہے. لیکن میں ایک عالمی طور سے تصور عالم تشیع کا, مذہب تشیع کا ایک شدت پسند گروہ کے طور سے, کہ جس کا کام صرف اور صرف جو ہے نا وہ رونا ہے, اور جو ہے اپنے آپ کو خون میں نہلانا ہے یا زخمی کرنا ہے. پکچرز بھی جو گوگل پہ آتی تھی وہ یہی ہوتی تھی, جب بھی آپ شیعہ ٹائپ کریں یا محرم ٹائپ کریں یا آزاداری, جو آپ نے نقطہ اٹھایا یعنی مجھے اس طرف لے گیا کہ ہمارے جس دور میں ہم بڑے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک جو دیکھا ہے تشیع کا ارتقاء دیکھا ہے, تو سفر دیکھا ہے, اس میں ہم نے ایک یہ نقطہ بھی دیکھا ہے. مولانا میں آپ سے عرض کروں کہ یونائٹڈ نیشنز میں اپلیکیشنز اور پٹیشنز دی جا چکی تھی کہ یہ جو گروہ ہے جس کا نام شیعہ ہے, اس کو سیویج قرار دیا جائے, یعنی آفیشلی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. اچھا, صرف اور صرف کس وجہ سے کہ ہماری پہچان یہ بنی ہوئی تھی, پہچان ہماری آزاداری, اس سے ہم ظاہر ہے ایک بھی قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے, لیکن آزاداری کے وہ مراسم کہ جو ہم نے خود ایجاد کیے, ان سارے مراسم کو اون کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ان سارے مراسم کے اوپر ہم تشیع اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کو نشانہ بننے دیں, ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا, کوئی ذمہ دار شیعہ قبول نہیں کرے گا. تو مجھے یاد ہے کہ یہ پٹیشنز دی جا چکی تھی عالمی سطح کے اوپر کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے یا اس کے ایک ذیلی ادارے کی طرف سے یہ حکم اجرا ہو کہ یہ جو گروہ ہے یہ ایک سیویجز کا گروہ ہے, یہ ایک اردو میں اس کو کہیں گے کہ وحشیوں کا گروہ ہے, خدا نخواستہ شدت پسند. آپ دیکھیے کہ کہاں اہل بیت علیہ السلام کی یعنی جارحانہ رویہ رکھنے والے افراد, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں آپ اگر ان کو دیکھیں تو کہاں وہ حکمت سے بری ہوئی ہے, وہ عالمی افق پہ دین کا جو ہے وہ چھانا, اور ان کے جو ہے وہ دین کو دنیا پر جو ہے نا ظاہر کرنا, کیسے ان کی ایک ایک سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ علم جھلکتا ہے, معرفت جھلکتی ہے, معرفت خداوندی, معنویت کا مکتب ہے. اور کہاں اس قسم کی پٹیشنز وہ اپنے پوائنٹ پہ اگر ہم واپس آئیں تو ہم یہاں پر امام خمینی کو کہاں, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حقیر کی نظر میں ایک بہت بڑا کلیدی کام کیا, وہ یہ کہ اسی عزاداری کو, اسی مکتب تشیع کو وہ جہت دی جو کہ اس کی اصل جہت تھی, وہ ڈائریکشن دی جو اس کی اصل ڈائریکشن تھی, جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جس ڈائریکشن کو دیا تھا, جس کو امام خمینی علیہ الرحمہ نے نام دیا اسلام ناب, ناب محمدی, ناب یعنی خالص اسلام. کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے جانشینوں کا, ائمہ اطہار کا. رائٹ, آپ دیکھیں کہ امام نے بہت ہی جا کے کلیدی ایک کام کیا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کے ایک بگاڑ کی طرف اشارہ کیا اور اس بگاڑ کے اوپر ہی پوری زندگی لڑتے ہوئے, اس انحراف سے لڑتے ہوئے جو گزار دی نا. امام نے کہا کہ اگر ہم اسلام کو واپس اس اسلام کی طرف لے جائیں اور اس اسلام کو زندہ کریں, احیا کریں کہ جو رسول خدا اور ائمہ اطہار کا اسلام تھا, تو یہ سارے کے سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ امام خمینی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. صحیح. جی بالکل, دیکھتے ہیں ہم کہ جس طرح امام خمینی علیہ الرحمہ نے اسلام ناب کا تصور پیش کیا اور حقیقی اسلامی تعلیمات جو وقت کے ساتھ ساتھ اور دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے گم ہو چکی تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جو کلاسیفائڈ انفارمیشنز ہوتی ہیں, ہر ملک کی اپنی انفارمیشن ہوتی ہے, کچھ عرصے بعد وہ ڈی کلاسیفائی ہو جاتی ہے جی, اور اس کو پیش کر دیا جاتا ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے سامنے, عوام کے سامنے. آج کل تو وکی لیکس بڑے مشہور ہیں. تو بہرحال اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ڈاکیومنٹس میں ہمیں ملتا ہے کس طرح مذہب تشیع کو ایک خاص طرز پر ڈھالا گیا, اس کے اندر بہت ساری افکار, نظریات انجیکٹ کیے گئے تاکہ
وہ جو ایک عالمی استکبار کا نظریہ تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کا وہ محقق ہو سکے اور عالم اسلام کی جو طاقت ہے اس کو تقسیم کر کے آپس میں ان کو جو ہے وہ لڑا کر اختلاف میں مبتلا کر کے تو ہے اپنے مفادات طاغوت جو ہے وہ اٹھا سکے. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ازمز موجود ہیں دنیا کے اندر, جتنے بھی مکاتب فکر موجود ہیں, وہ مذہبی اور دینی مکاتب فکر ہوں یا معاشرتی مکاتب فکر ہوں, سوشل فینامیناز اور موومنٹس ہوں, کمیونزم سے لے کے امپیریلزم سے لے کے ہر زائنزم سے لے کے یہ سارے ازمز ہیں نا, کیپٹلزم ہے آپ کے پاس اور فیمنزم اینڈ سو آن سو فورتھ. امام خمینی نے ایک کام جو کیا اور الحمدللہ رب العالمین ان کے پیروکاروں نے بھی اس کام کو احسن طریقے سے انجام دیا اور دے رہے ہیں رہبر معظم امام خامنہئی کی قیادت میں, وہ یہ کہ ہم ان ازمز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے کسی بھی معاملے کے اندر. یعنی ایک بہت بڑی بات ہے, چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں, ہاں, چاہے وہ قوانین ہوں, لیجسلیشن ہو, چاہے وہ جو ہے وہ آپ کی, چاہے وہ دنیاوی علوم کیوں نہ ہو, تجرباتی علوم کیوں نہ ہو. ایسے ہی آپ کو یاد ہے کہ اسکولز اور یونیورسٹیز کو انقلاب کے بعد کچھ سالوں کے لیے بند کیا گیا. کیا فلسفہ تھا اس کے پیچھے؟ فلسفہ یہ تھا. ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ اس کی افادیت کتنی تھی, اور یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ تاکہ سننے والوں کو یہ ذہن میں نہ آئے کہ بھائی سارے کے سارے جو ہے وہ امام خمینی کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر جو ہے وہ رواں دبائیں. نہیں, ایسے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں کہ جو ان ازم سے امپریسڈ ہوتے ہیں اور وہ کانسٹنٹلی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ازمز اپلائی ہو جائیں. خود ایران کے اندر بھی ایسا ہی ہے, لیکن الحمدللہ رب العالمین ایک بہت بڑا مجموعہ یہاں پر ایسے لوگوں کا موجود ہے جو کہ حکومتی عہدیداروں میں بھی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ہونے نہیں دیتے. آپ کو یاد ہوگا 2030 جو ایجنڈا تھا یا نافذ ہو رہا تھا اور وہ وہاں تک پہنچ گیا کہ رہبر کو ایگزیکٹو لیول تک پہنچ چکا جی, تو رہبر کو آ کر خود جو ہے وہ کہنا پڑا کہ اس کو وہ نہیں کریں, اور ساتھ میں رہبر نے کیا کہا کہ اس کو میرے لیول تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ ہوا کیوں؟ یہ نیگلیجنس آپ لوگوں سے کیوں ہوئی؟ کیونکہ سسٹم ہے نا ایک ملک کا. کیا کہہ رہے تھے رہبر؟ یہ جو ہم بات ابھی کر رہے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی ازم کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے, ہم اپنا تعلیمی نظام خود بنائیں گے. جیسے آپ کی بات کو ذہن میں آیا کہ ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی اور ہیومن سائنسز, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو اتنی ترقی امام خمینی کے بعد ہم نے دیکھی کہ آج کل دنیا کے بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ ایرانی ڈرونز کے اندر جو ہے نا وہ اس کے خریدار ہیں. چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ڈرونز خریدیں یا خود بنائیں یا اس ٹیکنالوجی کو ہم کاپی کریں. اور میزائلز کا بھی, میزائلز تو کہنا چاہیے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو ایئر ڈیفینس سسٹم تھے جن پر دنیا اکڑتی تھی, جو آپ کے آئرن ڈوم ہو یا تھارڈ ہو, ان سب کو سرپاس کر رہے ہیں جی. اور صرف یہی نہیں, اب آپ دیکھتے ہیں یمن کے اندر وہی ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی, وہی نظریہ, وہی جذبہ, حماسہ ہم دیکھتے ہیں. امام خمینی کی جو نظریہ وہاں پہ ہم اس کی جھلک دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اچھا اب یعنی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اہم نقطے جس کا ہم توجہ کر رہے ہیں کہ تشیع کا جو اسلام خالص کا جو ائمہ نے تصور دیا تھا کہ جو پہلے تشیع کچھ ہی اور تصور پایا جاتا تھا, اب تشیع اس لیول پر آ گئی ہے کہ اسلام خالص اب جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تشیع کی طرف دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ کے لیے. بالکل ایسے ہی, چاہے وہ ڈیفینسو معاملات ہوں, چاہے وہ ٹیکنالوجی سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے ہوں, چاہے وہ ہیومن سائنس. اب آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی جو لوگ اسلامی علوم میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب و فکر سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے پاس منبع ریسرچ کے لیے کہاں سے ملے گا, ماخذ ریسرچ کے لیے کہاں سے ملتا ہے؟ انہیں ایران سے ملتا ہے. اب جو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے اقتصاد کے اندر, بعض حلقے ہیں جو تشیع کے علاوہ جو اقتصاد کے اندر اسلامی اقتصاد کے اندر کافی کام کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری بنیاد اقتصادنا ہے. شہید باقر صدر کا کام, اس پر ہم نے آگے کام بڑھایا ہے. تو اب یہ نشر کیسے ہوا؟ اسلامی علوم یہ انقلاب کے بعد نشر ہوئے. یعنی انقلاب کے بعد جو ایک امام خمینی نے کہا کہ ہمارا انقلاب انفجار نور تھا, اس نے ان انقلابی مفاہیم, اسلامی مفاہیم کو جو ہے وہ نشر کیا پوری دنیا کے اندر. تو اسی کے اندر ہم یہ چیزیں. اچھا تیسرا فکر امام, اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو فکر امام تھی جس کو امام نے کہا کہ یہ انفجار نور ہے, کچھ لوگوں نے صدور انقلاب کو بھی غلط طریقے سے سمجھا کہ انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا ہے, ٹھونسنا ہے اور دوسروں کے اوپر قبضہ کرنا ہے. ایک پروپیگنڈا ہوا اور کچھ سادہ لوگوں نے شاید اس کی تفسیر یہ کی بھی ہو. جو امام خمینی کے مطمع نظر تھا اور جو اسلامک لیڈرشپ بالخصوص امام خامنہئی اور دوسرے ذمہ دار جو علماء ہیں, فقہاء ہیں, ان کے مطمع نظر تھا, وہ یہی تھا کہ یہ جو تعلیمات اسلامی ہیں جس کی بیس پر ہم انقلاب لے کر آئے ہیں,
ان تعلیمات اسلامی کو ہم اتنا عام کر دیں گے جہاد تبیین کر کر کے، تاکہ جتنی بھی آپ کے پاس نیشنز موجود ہیں ان کے لیے ایک مثال موجود ہو. یہ ہمارے انقلاب کی ایکسپورٹیشن ہے. ٹھیک ہے. امام کی فکر کے مبانی کے اندر آپ دیکھیے حکومت اسلامی کا قیام، خدا کے دین کی بالادستی. کون مسلمان ہے میں آپ سے پوچھوں آغا صاحب، سنی ہو شیعہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، اہل حدیث ہو کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، مثلا آپ کے پاس حتیٰ وہابی ہو سلفی ہو کچھ بھی ہو، کون ہے کہ جو دین کی بالادستی کا منکر ہے؟ قرآن کے اندر نص ہے، کوئی بھی نہیں ہے. احسن. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی ازم کو اسلام کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ قرآن کے اندر خداوند متعال نے کیا کہا؟ خدا نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. رائٹ. یہ آپ کی جو قرآن کی آیت ہے، یہاں پر خداوند متعال کیا فرما رہا ہے کہ بھائی اصل جو مسئلہ ہے وہ دین کی حاکمیت کا ہے. ہر دور کے اندر آپ دیکھیے خدا کے پیغمبر آئے، انبیاء آئے، ان کو کیا چیلنج آیا کہ آپ اپنی تعلیمات کرتے رہیں، آپ کو حاکم نہیں بننے دیں گے. ہر دور کے اندر یہ چیلنج آیا. پھر ائمہ اطہار کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی ان سے کیا کہا گیا؟ آپ اچھی اچھی تعلیمات پھیلائیں، اخلاق کی بات کریں، آپ تہذیب نفس کی بات کریں، لیکن حاکمیت آپ کو نہیں دیں گے. یہاں پر ایک وہی نقطہ ہمارا آ جائے گا نا کہ روایتی تشیع میں ائمہ کی زندگی کو ایک داستان کے طور سے پڑھا جاتا تھا کہ کب ولادت ہوئی، کب شہادت ہوئی، کیا کرامات انجام دی، کیا موزے انجام دیے، کیا علم پھیلایا. صحیح، اس سے زیادہ نہیں. اور ہر امام کو الگ الگ کیٹیگری میں رکھ کر جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں انقلاب کے بعد ائمہ کی زندگی کو ایک اے ٹو زیڈ ایک سلسلے کے طور سے دیکھا گیا، ایک سسٹم کے طور سے نظام کے عنوان سے کہ یہ نظام ہاں جدوجہد 250 سالہ جدوجہد. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انقلاب کے بعد جو یہ مفاہیم ہم نے تشیع کے ایک نئے زاویوں سے دنیا کو آشنا کیا انقلاب نے، اور وہ فطری انسانی فطری جو معلومات تھیں وہ آشنا، اس سے انسان آشنا ہوئے، تو وہ خود بخود صدور انقلاب کی بنیاد بنی. کیوں؟ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. جب آپ اس کی حقیقی تعلیمات، فطری تعلیمات پھیلائیں گے تو جو پاک فطرت انسان ہے دنیا کے اندر، حریت پسند انسان ہے، وہ خود بخود اس سے کیا ہوں گے؟ متاثر ہوں گے. تو صدور انقلاب سے مراد یہ تھا، نہ کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو ٹھوسا جائے کہ آپ بھائی انقلابی ہو جائیں. اب یہاں پر امام خمینی نے کیا فرمایا؟ امام نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو قرآن کی آیت ہے، جو خداوند متعال نے ایک حکم دیا ہے کہ بھائی اسلام جو ہے وہ اس کے اوپر کسی اور ازم کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اب اس کا کیا کریں؟ ہم اس کی تلاوت کریں اور اس سے ثواب حاصل کریں صرف. یعنی امام کا ایک جو کلیدی وہ کام تھا وہ یہ تھا کہ بھائی ان آیات کے اوپر عمل کس نے کرنا ہے؟ عمل کس نے؟ قرآن کی آیات ہے، دستور ہے قرآن کا. یہاں سے اب میں آپ کی بات کو اگر میں بڑھانا چاہوں اور اس کو آگے آپ بڑھائیے گا کہ یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی تشیع کو بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ساتھ ساتھ میں، کیونکہ وہ بہت اہم بات بہت لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے مخاطبین اس کی طرف متوجہ ہیں. غدیر کو جو ہم صرف جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف جو ہے نا جشن کا موقع ہے، مولا امام علی علیہ السلام کی بس مولا بنا دیا، حاکمیت کا اعلان ہو گیا، جانشینی کے طور جو بادشاہت کے طور سے دیکھتے تھے. امام خمینی نے اس کو بالکل ڈائنامکس تبدیل کر دیے. اس کے انہوں نے کہا کہ یہ غدیر جو ہے در حقیقت امامت کا سیاسی حاکمیت کا اعلان ہے، ورنہ امامت کی عصمت ولایت وہ تو ہمیشہ سے تھی. رسول اللہ تو 30 دفعہ اعلان کر چکے تھے امیر المومنین کی وصایت کا، اور ان کی امامت کا گواہی لے چکے تھے، ذوالعشیرہ سے لے چکے تھے. تو یہ غدیر میں آ کے سب کو جمع کرنا، آگے والوں کو پیچھے بلانا. اسی آپ کی بات کی ابتدا میں کہ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں دوستان سے جب بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے کیا ان کا دین چھینا تھا؟ کیا انہوں نے کسی نے ان کو جو ہے کسی احکام پہ عمل کرنے نہیں دیا، ان کو نماز پڑھنے نہیں دی، ان کو روزہ رکھنے نہیں دیا؟ چھینا کیا تھا؟ مسئلہ کیا تا؟ جن لوگوں نے بھی ان سے جس چیز کو محفوظ کرنے کا اعلان کیا جا رہا تھا وہ کیا چیز تھی؟ ایگزیکٹلی وہی حاکمیت ہے، اجتماعی حاکمیت. اور یہ چیز امام خمینی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ بھی خالی یہ نہیں کہ امام اس کو تصور کے لیول پہ ایک چھوڑ دیتے. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ائمہ کی تو ہم نے ثابت کر لی یہ بات، جس ہم نے بھی مثالیں دی، آپ نے بھی فرمایا کہ ائمہ کی حاکمیت کا اعلان ہوا تھا. اب زمانہ غیبت میں کیا؟
ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھائی اب ائمہ تو موجود نہیں ہیں ہمارے درمیان اس طرح سے کہ وہ حاکم بن سکیں، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ چل رہا ہے، اب اس میں کیا کریں؟ اب سوال یہاں پر ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے، بالخصوص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے لیے، کہ غیبت کے اندر کیا آپ اس آیت قرآنی کو معطل کر دیں گے؟ میں یہاں سے کہیں لے کے جا رہا ہوں اس کو بھی، دیکھیں کیا معطل کر دے گی؟ کیا میرے پاس، آغا صاحب کے پاس، فلان مرجع کے پاس، فقیہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن کے دستور کو تعطیل کر دے؟ اور وہ خالی ایک وہ دستور کی بات نہیں کر رہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، ٹھیک ہے؟ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، اسلام کو غالب رہنا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زمانہ غیبت کے اندر یہ قانون چینج ہو گیا تو اس کو دلیل لے کے آنی پڑے گی نا، کیونکہ قرآن تو چینج نہیں ہو رہا، حدیث بھی چینج نہیں ہو رہی، معصوم بھی موجود نہیں ہے۔ امام خمینی نے یہ فرمایا، امام نے کہا کہ غیبت میں بھی ہمارا وظیفہ یہی ہے کہ اسلام حاکم رہے۔ ہاں، یہ اسلام کی حاکمیت، صرف آخری جملہ اس پہ عرض کر دوں، یہ اسلام کی حاکمیت درست ہے کہ ناقص ہوگی؟ کیونکہ وہ کامل حاکمیت اسلام کی جو قائم ہونی ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے ہی قائم کرنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے علاوہ، امام معصوم کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ہم 100 یا 0 میں ان دو میں چوز کریں گے کہ یا 100 ہوگا یا 0 ہوگا، یا ہم کہیں گے کہ نہیں 50% بھی امپلیمنٹ کر سکے تو کریں گے؟ کہ جیسے ابھی تک ہم نے بات کی محرم عاشورہ، امام خمینی نے اس کو ایک روایتی پرسپیکٹو سے نکالا، اسی طرح امام خمینی نے غدیر کو ایک روایتی پرسپیکٹو سے نکالا تشیع کے اندر سے اور اس کو یونیورسل بنایا، اسی طرح امام خمینی نے انتظار کو، یعنی انتظار جو منفعل اور پیسو ورژن میں ہمارے پاس موجود تھا ہزاروں سال سے، کہ آپ گھر میں بیٹھ کے روئیں، ہاتھ باندھ کے آپ سے استغاثے کریں، اور انشاءاللہ اگر تقدیر ہوگی تو امام زمانہ جو ہے وہ ظہور کر جائیں گے اور آپ کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ جب تک آپ جو ہے نا ظلم سہتے رہیں، استغاثے کریں بس آپ کے پاس، اور جو ہے نا آپ راضی رہیں، کچھ بھی طاغوت آپ پر حاکم ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ اپنا کلچر لے کر آ رہا ہے، آپ کے گھر کے اندر اپنی ٹیکسٹ بکس لے کر آ رہا ہے، آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے کورسز پہ کر رہا ہے، اپنے آپ کچھ نہ کریں، آپ سے استغاثہ۔ یہاں پر امام خمینی نے انتظار کو، جو آپ نے کہا کہ آیا زمانہ غیبت میں ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہے، امام خمینی نے کہا کہ نہیں، انتظار، حقیقی انتظار وہ ہے انفعالی، ایکٹیو انتظار آپ نے کرنا ہے۔ انتظار باب افتعال سے، باب افتعال ایکٹیو پارٹیسپیشن، ایکٹیو رول پلے کرنے کو کہتے ہیں۔ انتظار یعنی کیا؟ جیسے امام خمینی نے مثال کے طور سے، آپ کے گھر کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے، تو آپ کا گھر خراب پڑا ہوا ہے، بکھرا پڑا ہوا ہے، اس کے گھر کے اندر مٹی ہو رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے، کوچ آ رہی ہے، آپ بڑی شخصیت آنے والی اور آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں، یہ انتظار کہلائے گا کہ فلاں ٹائم پہ شخصیت آ رہی، میں بیٹھا ہوں ہاتھ باندھ کے؟ یقیناً آپ اس شخصیت کے مطابق اپنے گھر کو کیا کریں گے؟ آمادہ کریں گے، چیزوں کو جو ہے وہ سمیٹیں گے، اس کی مطابق چیزوں کو زینت دیں گے اپنے گھر کو، تاکہ اس شخصیت کے مطابق آپ اپنے گھر کو آمادہ کریں۔ اسی طرح امام خمینی کہنے، امام زمانہ تشریف لانا چاہ رہے ہیں یا لائیں گے اور آپ اپنے معاشرے کو آمادہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے اس کا بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، کہ اگر ہم اس کو سادہ کریں تھوڑا جوانوں کے لیے، کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ دیکھیے اگر میرے والد، ان کی ایک چیز خواہش ہے، اور میرے والد ابھی گھر پہ نہیں ہیں، باہر گئے ہوئے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ والد کی مجھ سے خواہش ہے کہ مثلاً 5 بجے بیٹھ کے تم پڑھائی کرو، والد گھر پہ نہیں ہے تو میں 5 بجے پڑھائی کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اگر میں والد کا احترام کرتا ہوں، والد سے محبت کرتا ہوں، والد کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس پہ عمل کروں گا، درست ہے؟ وہ چیزیں کہ جو ہمیں 100% پتہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام یہ چیز چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر مثلا جھوٹ نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ ایک مومن جھوٹ بولے، وہ نہیں چاہتے ایک مومن نان محرم کو دیکھے، ایک نامحرم کو دیکھے، وہ نہیں چاہتے کہ ایک مومن کہیں چوری کرے، وہ نہیں چاہتے کہ مومن کبھی بھی ظالم کا ساتھی قرار پائے۔ کمال ہے، یہ چیزیں تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اسلامی معاشرے کی حاکمیت کسی طاغوتی بالکل یا کسی مشرک یا کسی جو ہے وہ کافر کے ہاتھ خود میں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا نا کہ جہاں پر ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ کی مینجمنٹ اور گورنمنٹس ہیں، وہ ان ملکوں کے اندر اسلام پامال نہیں ہو رہا، ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ جو اپنے حاکم ہیں
وہ اگر غیر اسلامی رکھیں گے تو اس کے اندر اسلام پامال ہوگا اور مسلمان بھی پامال امام ہوگا. خمینی اس بات سے نتیجہ خاص کرتے ہیں کہ حکومت اسلامی کا تصور بدیہات میں سے بدیہات میں سے اور عقلی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سب سے بڑا مصداق حکومت اسلامی. ساری فقہ تشیع کا اگر نتیجہ اخذ کے نچوڑ نکالا جائے تو حکومت اسلامی کی کوشش میں. بالکل ایسی. تو علی بھائی میرے خیال سے ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے, بس ہم کچھ اہم نکات جو ہیں, ایک جو تصور تھا وہ جس کو امام خمینی نے تبدیل کیا, رہبر معظم کہتے ہیں امام خمینی امام تحول, امام تبدیلی, تو وہ نیابت کا تصور تھا. یعنی امام زمانہ کے بعد جو نائبین خاص آئے, پھر نیابت خاصت بدل کے نیابت عامہ میں, اور ہم نے دیکھا کہ مختلف پاکٹس میں, چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں شیعہ چیلنجز کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے نیابت کے ذریعے زندہ رکھا. پھر آہستہ سے تشیع حوض نجف اور حوض مختلف حوضوں کے اندر جو ہے وہ سمیٹنا شروع ہوئی. ہندوستان میں حوضہ تھا, ایران میں حوضہ تھا, اصفہان میں, حلہ میں, عراق میں, مختلف جگہ حوضے تھے. تشیع آہستہ سے منظم ہوئی علماء کے سائے میں, اور پھر امام خمینی نے اس نیابت کے جو تصور تھا اس کو جو نیابت کا جو کامل تصور تھا, ایک تو مرجعیت کا تصور تھا کہ جس کے اندر ایک مرجع فتویٰ دیتا تھا, لوگ اس سے پوچھنے آتے تھے تو وہ فتویٰ دیتا تھا, یا کسی اضطراری صورتحال میں, ایمرجنسی کی صورتحال میں وہ حکم صادر کرتا تھا. وہ بہت ہی شاذ و نادر, صدیوں میں ایک دفعہ. لیکن امام خمینی نے جب حالات کو اینالائز کیا اور امت مسلمہ, تو انہوں نے نیابت کا کامل ترین تصور تھا ولایت فقیہ کا, جو کتابوں کے اندر موجود تھا, لیکن معاشرے میں کیونکہ چیلنجز بہت تھے تو وہ عملی طور سے ناپید تھا. امام خمینی نے اس کو کتابوں سے اس نیابت کے کامل تصور کو اپلائی کیا, معاشرے کے اندر ولایت فقیہ کے تصور کو انہوں نے نافذ کیا. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ولایت فقیہ کے تصور کے بعد اسلام بعنوان دین, مذہب, کتنا جو ہے وہ اس کا پیراڈائم وسیع ہو گیا مکتب تشیع کا, اور کتنا اسلام گرو کیا, کیٹلسٹ کے طور سے اس نے کردار ادا کیا, جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کی جو واحد لیڈرشپ ہے اور سب سے کمانڈنگ جو لیڈرشپ ہے ولی فقیہ کے طور سے ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ اس پیرائے میں امام خمینی علیہ الرحمہ نے کن خدمات کو ہمارے سامنے سروسز کو پیش کیا اسلام کے لیے؟ وہی جو حاکمیت دینی ہم نے ڈسکس کیا ہے اسی کی کنٹینیوشن میں یہ آپ کا نقطہ ہے کہ ولایت فقیہ در اصل بزرگان کے بقول خود انہوں نے یہ فرمایا کہ ولایت فقہ ہے, یعنی ولایت دین ہے. فقہ بھی بے اون معنی نہیں اس کے, یعنی مثلا آپ کہیں کہ احکام کہ وضو کے یہ احکام ہے, شخص کی بھی حاکمیت نہیں ہے, اس وقت فقہ کی حاکمیت, فقہ کی اور دین کی. فقہ بھی بے اون معنی کہ دین کی حاکمیت, یعنی دین معاشرے کے اوپر جو ہے وہ رائج ہو. اور ہم نے وہی یہ سوال اٹھایا کہ کون ایسا شخص ہے, کون ایسا مسلمان ہے کہ جو دین کے نافذ ہونے میں دو رائے رکھتا ہو. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ولی فقیہ خود جو حاکم کے عنوان سے اس میں ہم تعبیر استعمال کرتے ہیں, وہ اس بہترین شخص کی ہے کہ جو دین شناس بھی ہے, اس دین کو امپلیمنٹ, ادھر ہی آ رہا ہوں, جو اس دین کو معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرنے کا ذمہ دار ہے, یعنی رسپانسبلٹی ہے. یہ ٹائٹل نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اس کو بہت چار چاند لگ گئے, ہمارے پوسٹ سے ہمارے بزرگان بھاگتے ہیں, یعنی بھاگتے ہیں خدا کی خوف کی وجہ سے, کیونکہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے کندھوں کے اوپر. ولی فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام امپلیمنٹ کرے جس حد تک ہو سکتا ہے. جس ہم نے پہلے عرض کیا کہ 100% نہیں ہو سکتا, 99%, 99 نو بالکل. اب یہاں پر ہمارے پاس ولی فقیہ کس شخص کو کہتے ہیں, اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ لمبی بحثیں ہیں, ظاہر فقہ کی الگ شرائط ہے. میں بہت سادی سی شرائط جوانوں کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو سادی شرائط یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو حاکم ہو وہ سچا ہو کہ جھوٹا ہو؟ ٹھیک ہے, سچا ہو. ہر جوان کہے گا سچا ہو, ہر بندہ کہے گا سچا ہو. میں آپ سے کہوں گا کہ وہ خدا سے ڈرتا ہو کہ خدا سے نہ ڈرتا ہو, کسی سے بھی نہ ڈرتا ہو. آپ کہیں گے یار کم از کم خدا سے تو ڈرے, ٹھیک ہے, کسی اور سے ڈرے نہ ڈرے وہ بات کی بات ہے, خدا سے تو ڈرے, خدا کا تو خوف اس کے دل میں ہو. میں آپ سے پوچھوں کہ وہ نیک انسان ہو یا بدکار ہو, آپ کہیں گے نیک ہو. آپ اس طرح کی جتنی بھی آپ کے پاس خصوصیات ہیں ان کو ملاتے جائیے, آپ کے پاس جو اینڈ پہ رزلٹ بنے گا آپ کے لیول پہ اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. بہت آسان ہے سمجھنا. انسان کامل کا تصور جو انسان کی فطرت کے اندر خدا نے رکھا ہوا ہے. دین پہچانتا ہوگا نا بھائی, اس کو دین امپلیمنٹ کرنا ہے, خود کو دین آتا نہیں, وہ کیسے امپلیمنٹ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے شرط ہے امام خمینی دین شناس اور عدالت, اور تیسری شرط مقبولیت, عوام میں اس کی مقبولیت ہو. میں اسی کو آسان کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنے جو آپ کا کرائٹیریا ہے
کہ ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے, ایک قابل انسان کون ہوتا ہے. آپ کو پڑھا لکھا چاہیے یا جاہل چاہیے حاکم, تو آپ کہیں گے پڑھا لکھا چاہیے. یونیورسٹی کا ڈین جو ہوتا ہے وہ قابل انسان ہونا چاہیے نا, تو ان پڑھ انسان کو یونیورسٹی کے ڈین کو نہیں. تو ہمارے پاس تشیع کے اندر جو ولایت فقیہ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو ان ساری شرائط کے اوپر پورا اتر رہا ہے, جو معصوم شاید اس معنی میں جس میں معصومین نہیں ہے وہ شاید نہ ہو, جو معصومین کے معنی میں معصوم شاید نہ ہو, ہم اس سے نیچے لیول کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے نزدیک ترین ہو, اس کے بارے میں دوسرے نیک لوگ جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی 60 سال 70 سال 80 سال زندگی لوگوں کے درمیان گزری ہے. اس کو حاکم کے عنوان سے لیں کیونکہ حاکم کے بغیر تو حکومت نہیں قائم ہو سکتی. یہ بالکل سادہ تصور ہے ولایت فقیہ کا, جس کو پیچیدہ اور ایک متنازع کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, نہیں پتا کیوں. تو یہ امام خمینی کا بہت بڑا کمال ایک یہ بھی تھا فتح الفتوح, جس کو رہبر معظم نے کہا کہ امام خمینی کی اس تحریک کے بعد دنیا کے بیدار نوجوان چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل اور مذہب سے تعلق رکھتے, ہم دیکھتے ہیں انقلاب کے بعد کتنے پاکٹس جو شیعہ بھی نہیں تھے وہ امام خمینی سے آگے جوڑے, مزاحمتی گروہ جو تھے پوری دنیا کے اندر فعال تھے وہ امام خمینی سے آگے جوڑے, اور امام خمینی نے مدبرانہ قیادت کی. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک مفہوم تھا وحدت کا, جو وحدت مسلمین کا مفہوم جو اس سے پہلے ناپید تھا, امام خمینی نے انہی, جیسے ابھی آپ نے کہا ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کو بھی امام خمینی نے یونیورسل طور سے بیان کیا. واقعی ایسے مجھ سے کسی بھی امام خمینی کی تعلیمات میں آپ فرقہ وارانہ رنگ نہیں دیکھتے. اکثر دوستان مجھ سے جب بات کرتے بنیاد ہے آپ کی تعلیمات, ماشاءاللہ ولایت فقیہ کی جب بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان میں کیسے اس کو انٹروڈیوس کروائیں, بات کیسے کریں, میں کہتا ہوں کہ بھائی اہل سنت پہ اس موضوع پہ بات ہونا ان سے بہت آسان ہے. اس کی تو تشریح بھی کی ہے, موضوع لمبا ہو جائے گا کہ کس طرح آپ جو ہے نا دوسروں کے ساتھ. اور اتحاد بین المسلمین امام خمینی کے ان بڑے کارناموں میں سے ہے, یعنی کہ آپ دیکھیے کہ سنی ہو یا شیعہ ہو, ایک خاص زمانے میں انقلاب سے پہلے ان کا پورا جو مذہب ٹکا ہوا تھا, کس پہ ٹکا ہوا تھا؟ سیکٹیرین نیریٹو پہ. میں سنی ہوں تو میں شیعہ ہوں, یہ اس پہ, یعنی جب تک ایک شیعہ کی نظر سے, عام شیعہ کی بات کر رہا ہوں, جب تک سنی کو میں غلط ثابت نہیں کروں گا, اس کو کافر ثابت, میں وہی تو ادھر جا رہا ہوں, کافر ثابت نہیں کروں گا, اس کو جب تک جہنم میں نہیں بھیجوں گا تب تک میں جنت میں نہیں جا سکتا. اسی طرح سے سنی کے ذہن میں جو تصور قائم ہوا تھا وہ بھی یہی اس کا الٹ تھا. امام خمینی نے امت واحدہ کا تصور کا احیا کیا, دوبارہ جو ہے دوبارہ قرآن کی شیعہ کو بھی مسلمان بنایا اور سنی کو بھی مسلمان بنایا. اور امام کی جو پوری تحریک ہے وہ توحید محور اور قرآن محور, توحید محور یعنی اسلامی امت کا تصور کو جو ہے نا احیا کیا. اور اس کا رزلٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر آج جو ہے وہ اسلامی مقاومتی مزاحمتی جو بلاک ہے وہ دنیا کے اندر لیڈنگ پوزیشن پر ہے. یعنی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود اس بلاک امام خمینی کے نظریاتی اور حماسی بلاک کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ, ایک بڑی وجہ مستضعفین, وہ لوگ کے جو کمزور کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے, وہ لوگ کے جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, جو مظلوم واقع ہو رہے ہیں, قرار پا رہے ہیں. امام خمینی نے ان لوگوں سے ہم کلام ہو کے اپنی موومنٹ کو آگے چلایا. بالکل, یعنی وہی رنگ جو کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری انبیاء اور امامت کا دعویٰ کرنے والے امام حسین نے اپنی تحریک کو کسی بھی رنگ و نسل اور مذہب کے لیے مخصوص نہیں کیا. بہت سارے امامت کا دعویٰ کرنے والے پیچھے رہ گئے, غیر مذہب کے ماننے والے امام حسین کے شہداء میں شامل ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے, حتیٰ کہ بعض ہیں جو مسلمان بھی نہیں تھے, لیکن امام حسین نے ان کو ہدایت. یہی فلسفہ اور یہی مکتب ہم امام خمینی میں دیکھتے ہیں. بالکل ایسے, کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ٹھیٹ شیعہ ہو. نہ امام خمینی نے اپنے کسی مطالب کو یا ہدایت کو معین کیا کہ صرف شیعہ یہ کام کر سکتے. دیکھیے جو نقطہ ہم جس پہ بات کر رہے ہیں نا, حمایت از مظلومین اور مستضعفین, کہ وہ جو مظلوم قرار پائے اور جو مستضعف قرار پائے ہیں, تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے, منت کریں گے کس پر, کہ جو لوگ مستضعفین ہیں دنیا کے کمزور قرار پا رہے ہیں, اور ان کو جو ہے امامت کا درجہ دیں گے اور ان کو وارث بنائیں گے. تو یعنی اس مفہوم کا احیا جو ہے امام خمینی نے. بالکل بالکل. آپ دیکھیے کہ اس میں اس پوری راہ کے اندر جو مستضعف اور مظلوم کے لیے آواز اٹھانے کی ہے, وہ فلسطین ہو, وہ کشمیر ہو, وہ کہیں پر بھی ہو, آپ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے وہ لیڈنگ رول میں ہیں, ہمارے علماء, ہمارے فقہا لیڈنگ رول میں ہیں. وہ ہیں کہ جو اس آواز کو اور اس شعور کو بلند کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, تاکہ امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کیا جائے. آپ دیکھیے قرآن کا اکثر ہمارے پاس ایک وہ آتا ہے, سوال آتا ہے کہ ہم کمزور ہیں, ہم کیسے آواز بلند کریں, ہماری یہ مشکل ہے.
بہت مشکل ہے, سختیاں ہیں, صعوبتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم اس کا انکار بھی نہیں کر رہے, لیکن قرآن کریم کا آپ دیکھیے کہ ڈائریکٹ ہمارے پاس حکم ہے فاستقم کما امرت, رائٹ, آپ کھڑے ہوں, آپ استقامت کریں, آپ استقامت کریں خداوند متعال کی راہ میں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے, رائٹ. آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن کی آیت قرار پاتی ہے ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, کہ تم خدا کے راہ میں قیام کرو, خدا کے دین کے لیے, مستضعفین کے لیے, ان کے حق کے لیے, تم اکیلے ہو یا تم پیئرز میں ہو, دو لوگ ہو, مثلا ایک سے زیادہ ہو. تو ہمارے پاس یہ تعلیمات اگر اپنے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر جلوہ افروز ہوئیں تو وہ حیا کیا, اس نے ان تعلیمات کو حیا کیا اور خود بھی اپنے اوپر اپلائی کیا, وہ امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے. ایک میرے خیال سے تاریخ اسلام کے بعد واحد فنومینا ہے امام خمینی کا, کہ جس کے ایک اشارے پر لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ شہید ہونے کو تیار, اور یہ نتیجہ ہے بہت ساری قربانیاں جو کہ ہم دیتے آئے ہیں غیبت کے بعد سے بھی. بہت سے مومنین, بہرحال ختم ہونے والا ہمارا ٹائم, شہادت کا تصور جو امام خمینی نے اس شہادت کے تصور کو 4 چاند لگائے, جو حقیقی شہادت کا تصور تھا, شوق شہادت. اور ہم نے دیکھا کس طرح اس دور کے جوانوں میں ابھی بھی کہ یہ جوان جو ہے عاشق شہادت ہے. پرانے دور امام خمینی سے پہلے آپ چلے جائیں, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر حق و باطل کا محاذ ہے, وہ ہر شعبے کے اندر امام خمینی کی تحریک کے بعد ہمیں اس شعبے کے اندر ٹکراؤ دکھ رہے ہیں. مولانا آپ دیکھیے کہ امام خامنہئی نے ابھی جو فرمایا فلسطین کے مسئلے کے اوپر کہ یہ فلسطین یا غزہ اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حق اور باطل کا مسئلہ ہے اور حق اور باطل کی جنگ ہے. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو اسلام کی تعلیمات امام خمینی نے احیا کی, اور آج امام خامنہئی ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اثر یہ کہ کیلیفورنیا میں, ویسٹ میں, امریکہ میں, یورپ میں یونیورسٹیز کے اندر جو ہے بڑی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر احتجاجات بلند ہو رہے ہیں فلسطین کے لیے, وہاں کے نظام کے لیے, جو طاغوتی نظام ہے, جو غلامانہ نظام ہے, وہاں سے لوگ برات کا اظہار کر رہے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی, ورنہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم امریکہ میں تھے اور وہاں پر پروٹیسٹ وغیرہ پر جاتے تھے یا فلسطین کی بات کرتے تھے, تو ہم کہتے تھے کہ ہم بہت تنہا ہیں, بہت اکیلے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ایران اسلامی جمہوریہ وہ تنہائی میں کھڑا ہے, یعنی کوئی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسئلہ فلسطین کے اوپر نہ سنی, نہ شیعہ, نہ کوئی اور کنٹری, نہ کوئی نان مسلم, نہ کوئی کرسچن, نہ کوئی رائٹسٹ, کوئی لیفٹسٹ, کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تنہائی میں امام خمینی نے جو موومنٹ سٹارٹ کیا فلسطین کے مسئلہ فلسطین کو بالخصوص جو انہوں نے محور بنایا پوری امت مسلمہ کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی, حضرت آقا امام خامنہئی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ وہ مسئلہ فلسطین ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہی جو تنہائی میں کھڑا تھا ایران, آج کتنی ساری ملتیں, کتنے اقوام, اور جو آپ نے اشارہ کیا ابھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, وہ بھی آئی وی لیگز کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو کہ امریکہ میں رہ رہے ہیں, ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو یہ ان آیات کے مصادیق ہیں, یہ شخصیات, ان کی موومنٹس, قرآنی تعلیمات اور ان کا اظہار اور ان کا تصور اور ان کا نتیجہ. اگر ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں امام خمینی کی شخصیت, ان کی فکر اور ان کے مکتب کے اندر جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. بہرحال امام خمینی تو اس اوقیانوس کا نام ہے کہ آپ جتنا بھی گفتگو کرتے رہے. علی بھائی ٹائم ہمارا میرے خیال سے ختم ہو گیا ہے. بہت سارے عبادی عرفانی پہلو تھے, اخلاقی پہلو تھے, گھرانے کے, ان کے برتاؤ کے, گھرانے کے پہلو تھے, خانوادگی, ان کے رفقا کے حتیٰ قصے, ان کے احساساتی جذباتی پہلو تھے. اس پہ پوڈ کاسٹ کی میرا خیال ایک سیریز ہونی چاہیے. بہرحال منتظمین جیسا مناسب سمجھیں گے. جتنا وقت ہم نے کوشش کی کہ امام خمینی کے فکر, شخصیت کے اہم نکات کو مخاطبین کے سامنے جو ہے, مستمعین کے سامنے پیش کیا جائے. انشاءاللہ کہ امید ہے کہ مختصر اور مفید طور سے ہم اس کام میں, اس خدمت کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو سکے ہوں گے انشاءاللہ. تو علی بھائی انشاءاللہ ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی. یہ بھی ایک بیٹھک تھی مختصر طور سے, انشاءاللہ یہ بیٹھک بھی ہماری عبادت میں سے شمار ہوگی. اولیاء خدا کا تصور, شاعر اللہ کا ذکر جو ہے خدا کی راہ میں جو ہے احیا جو ہے وہ عبادت ہے. چلیں, جزاک اللہ, بہت شکریہ. خداوند متعال امام خمینی کی
روح کو انشاءاللہ بلندی عطا فرمائے، ان کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محشور فرمائے. یعنی ہم سب جو ہے امام خمینی علیہ الرحمہ کے مقروض ہیں. بالکل ایسے ہی. اور دنیا کا ہر انسان، آزاد بنش انسان، حریت پسند انسان. میرے خیال سے ایک فاتحہ بھی پڑھ دی جائے انشاءاللہ اور پروگرام کا اختتام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.